آگے نہیں حسین سے کوئی اور راستہ، انسانیت کی آخری منزل حسین ہے۔ میں ملتمس ہوں نہایت واجب احترام ممتاز ذاکر اہل بیت جناب بشیر حسن جعفری صاحب جی ذکر آل محمد بیان کریں۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال ساعت و فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا علی محمد وآل محمد وسیع اس مجلس نو منظور فرما۔ جتنے بھی سادات و مومنین خصوصاً اس دربار حسین حاضرن بیمارن انہوں نے صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے بے اولادن انہوں نے حیاتی والی اولاد عطا فرما۔ جنہوں دیتی گئی انہوں دی زندگی دراز فرما۔ جتنے بھی عظیم ذاکری نظام علماء کرام عظیم ماتمی زوار اس دنیا فانی تنتقال فرما گئن۔ رب کریم انہوں دے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی زائر نیڑے ہون گئے واقعہ ہو جائے شہید ہو گئے، رب کریم انہوں دے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی عظیم ذاکری نظام علماء کرام ماتمی اس دنیا فانی انتقال فرما گئے، خصوصاً بابا اشرف حسین شاہ صاحب، بابا زید شاہ، بابا آور شاہ، بابا ناصر شاہ اور حجت سلام علامہ جاسن قادمی صاحب اور جنہ دعا دے واسطے آکھے رب کریم انہوں دے درجات بلند فرما۔ اس نازل دور دے وچ ہر ماتمی دی حفاظت فرما، مومن دی حفاظت فرما۔ صاحب الاسلام دے ظہور تعجیل فرما۔ دعا دی مستجابی دے واسطے ایک وہ سوڑی تھی سلوات پڑھاؤ خاندانی تطہیر خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض و عام کرے۔ خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض و عام کرے۔ نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے۔ کعبہ وہ ہے جسے سید و خاص و عام کرے۔ وہ ولی تو وہ ہے جسے کعبہ بھی جو کر سلام کرے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ
أمره ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يظلم الكافرين ووجه لهم الصلوات ماشاءاللہ آباد رہو شاد رہو سوائے ہمیں شبیر دے دنیا دا کوئی کام نہ دیکھو اتھے سمندر آنا اللہ تعالیٰ زاگر دی زندگی دراز فرما رہے میں چھوٹا لیا مدہ خانہ سب میرے تو سب بڑا نام ہے میں سب کا چھوٹا جزا کریں لیکن گفتگو کتاب دے قرآن دے حوالے نہ پڑھتا ہوں ہاں میں برسی دے لفظ کدا ممبر سے جانے باوضو پڑھتا ہوں کیونکہ یہ اور نماز ہے اللہ دی اسا وضو کر کے مسجد داخل ہونے خانسا تے اللہ دی نماز پڑھتے ہیں پڑھتے اپنے واسطے ہاں اللہ دی نماز پڑھتے ہیں تو وضو کر کے پڑھتے ہاں تے ذکر نماز تو گھٹ نہیں نماز واجب ہے اور ذکر حسین اوجب ہے جس بندے دا بار دھیان ہے جس سو سننی انہوں یہ چیز حاصل نہیں ہونی ہے میں آکھا نماز واجب ہے پڑھنا ضروری ہے معصوم فرمانے جیڑا بندہ نماز نو کم تر سمجھ دے او کفر ہی ٹوٹ جاتا ہے نماز پڑھ دیں تے بسم اللہ نہیں پڑھتا تے نہ پڑھ لیکن نماز نو کمزور نہ سمجھ یہ عشق حسین دی نماز ہے اور نماز ہے اللہ دی عشق دی نماز ہے حسین دی نماز ہے وہ واجب ہے تے اوجب ہے اور تسی پڑھنے تو چلے ہو رات تسا نیت کی دیئے جو اسا دربار حسین دے ہوتے مجلس سنن دے واسطے بہن ہے نیت کر لیے اللہ فرشتے نو فرماتے جلدی کرو اس مادمی نے آزادار نے نیت کر لی ہے جو مجلس سنن ہوئی نہیں سر تے اس نے نامہ اعمال نیکیاں لکھنیاں شروع کر دے تے جتنے کلم ہاں ہن مجلس سنن تو آیا نہیں تے نیکیاں لکھنیاں شروع ہو گئی ہیں تے مجلس سے تو نہیں آ سکیا تو بات فرشتے کے لئے ربی کریم اس مجلس تو سنے کوئی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے اور پریشان نہ ہو اس نیت کر لی ہے مجلس دی نیت کر لی ہے سلوات بڑا خاندانی درتے ہی پیدل آئے مجلس سے ایک کتابہ نے بھی ڈھیر سارا مل لے پیدل آئے مجلس سے اتنے قدم تو چل کے آئے پیدل چل کے آئے اللہ دی قسم ہے رب کریم تیرے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کر دے نماز تیرا ثواب ہے وہ محدود ہے تو نماز پڑھی ہے تو دعا مانگی ہے ایک اور تھے کہ اللہ کی وجہ جو اللہ کریم فرمائدہ پہ جو میری نماز پڑھ دیں آخر سے دعا مانگ اگر تین دعا نہیں مانگی کہ میں اس عبادت نو منظور نہیں فرمائدہ اللہ فرمائدہ جبریل جلدی کر میں غفور الرحیم ہاں میں رازق ہاں میں مالک ہاں میں کائنات دا وارث ہاں پوری کائنات کو خلق کرنا لا میں
اللہ علیہ اس نے نماز پڑھ کے تے میرے کو منگی کئی شے نہیں عبادت دے منہ تے مار نماز پڑھ کے تے اس رب کریم دے کو منگو دے کچھ منگنا چاہتے ہو اگر اتھے دعا مستجاب نہیں ہوندی کسی مادمی دی ازادار دی مومن دی مادمی دی دعا قبول نہیں ہوندی کہ معصوم فرمائے دے کہ میرے بیٹے حسین دے دربار وچ آ جا ایتھے آ کے حسین دی عشق وچ نماز پڑھ تے جا کر رب سکت کوئی بھی شہادت پڑھ دے تے کن ہنج آ جاوے تو اس وقت تو دعا جا مانگ تو وہ دعا تیری مستجاب ہو جیسے مجلس ہوندی ہے عزیز پڑھتا پیا رب کریم نے زندگی دراز فرما دے جڑا میں کتاب پڑھے قبلہ جا سرکار کی سب فرمانے میرا پوت جیسے مجلس ہوندی ہے نا 1,26,000 نبی تشریف لائے انہوں نے بشارت ہے بھائی بشارت ہے 1,26,000 نبی تشریف فرما ہونے اور جتنے نیک مانوی ہیں نیک صحابی ہیں علی ولی اللہ پڑھنا لے وہ بھی مجلس سے تشریف فرما اور جتنے نیک مانوی نیک ازادار ماتمدار ازادار اس دنیا فانی کا انتقال فرما گئے انہوں نے روح اس مجلس سے تشریف فرما اینے سمجھا کرو مجمع تھوڑے لانا ایتھے انبیاء آندے ایتھے اوصیاء آندے ایتھے صحابی آندے ایتھے نبی آندے ایتھے پائنتر پاک دے بارہ امام 14 معصوم آندے اور ساڑی مجلس سن دے تذاکر نچائی دے تو ممبر سے صحیح پڑھے تمامن نچائی دے جو وہ صحیح ذکر سنے سلوات پڑھو قادر تطہیر دے مجلس پڑھی میرے تو بعد وہ ساڑھا عزیز ہے یا اس نے مجلس پڑھی کہ میں نے چیزیں کا کہن نہیں وہ بڑا جنا میں سنتا رہا اس تو بعد میں مسکین حاضری دیتی تو میں دعا یہ مانگی رب کریم محمد آل محمد سن صحیح ذکر محمد آل محمد کرن دی توفیق عطا فرما تے مومناں نو بھی صحیح ذکر سنن دی توفیق عطا فرما اور آتے وہ میرے دوست سے کوئی فون آ گیا دوسرے دھاڑے تو میرے ملکات کوئی چاہتا تو اسے میری انسلٹ کر دیتی ہے تو میں کہ یار میں کہہ رہی انسلٹ کی ہے میں تو ہر مجلس سے چاہتا ہوں جو قرآن صحیح پڑھنا چاہیے قرآن غلط نہیں پڑھنا چاہیے قرآن کا اگر ایسا لفظ غلط پڑھتا تو کفر ایک طور وسا تو یہ قرآن کے وارثت کا ذکر ہے غلط پڑھتا تو صحیح ناراض ہو سلوات پڑھو خاندان تطہیر سے جڑے پیچھے بیٹھے ہیں سارے لوگ سلوات آ رہی ہے جی محمد آل محمد بلند سلوات پڑھو فرقان حمید ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اللہ کریم فرماتا پھر یا رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک فلم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اے میرا محمد گھبرا نہیں پریشان بھی نہ ہوئے آج تبلیغ کر دے آج تبلیغ کر دے اور تبلیغ کر دے اگر تین کے تبلیغ نہ کی تھی اے حکم نہ پہنچایا تے تین 23 سال جڑی رسالت کا کام کیتے وہ کوئی نہیں کیتا تے یاد رکھ انہا تو میں تن بچائے سا
جنہاں دے اندر تے وچ منافقت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 18 سے ہمیں غدیر مقام سے پہنچے ایک آیات نازل ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج بھی موجود ہیں خان صاحب سے صحابی بھی موجود ہیں انہاں دیا ازواج بھی موجود ہیں محمد مصطفیٰ بھی موجود ہیں محمد مصطفیٰ دیا ازواج بھی موجود ہیں یہ سارے موجود ہیں تے اٹھے جب اللہ حکم دیتے تے بڑی گرمی آئی پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا سلمان جی سرکار اچھی جا کے ٹر جا تے اٹھے جا کے ہوکا بلند کر ایا علی خیر العمل اور ایک نیک عمل کرن دے واسطے ہن کائنات دے وچ سب تو بڑی عبادت کیڑی ہے تو سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے معصوم فرمائندے محمد مصطفیٰ فرمائندے کہ سب تو بڑا گناہ ہے علی دے نال بغض رکھنا اور سب تو بڑی عبادت ہے علی دے نال پیار رکھنا واجبہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان نو آکھیا سلمان اچھی جا کے ٹر جا ہوکا بلند کر ایا علی خیر العمل جیڑا صحابی پیچھے ہائے انہاں سنیا جیڑے اگے ہائے انہاں سنیا تے سارے جلدی جلدی اس مقام تے پہنچ گئے سارے آئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ضروری کم ہے پاک محمد فرمائندے ہاں میں تندستا آج بڑا ضروری کم ہے جلدی کرو اس میدان نے چہین کنڈیاری ایک کنڈیاری صاف کرو انہوں چٹیل میدان بنا دیو تو ہاتھ کا سونا جب ممبر بناو تو میں تندستا اللہ نے کے حکم دیتے ہیں سلوات پڑھو خاندان تطہیر دے آپ نے فرمایا کہ سرکار دے ممبر کی میں پڑھا سو پاک محمد مصطفیٰ فرمائے اے میرے صحابیوں میں حکم میں دینا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں مختلف روایتیں 9 صحابی ہیں دوسری روایت 18 صحابی ہیں جنہاں دے اٹھا دو پلان لہائے گے پلان لہا کے تے سونا دیا ممبر بنایا گیا میں آجا جو پلان لہائے گئے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں تاتو سرات لائے گے عرش اللہ تک پوری کائنات کے علم رکھنے اللہ محمد فرمائے ہر صحابی دا ہر اس صحابی دا پلان لہائے گے جنہ محمد مصطفیٰ نے شک کہا جو میں علی دی ولایت اقرار کرانا ہے تو میں اقرار کرواؤں تو پہلے ہو سکتا ہے اے علی دا نال بغض رکھن والے بھج نہ جاون پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پلان بن گیا ایک بندہ دے سرکار اے آنکھوں دے او حضرت بلقیس دا دفت ہے منگوا لینے محمد مصطفیٰ فرمانے بڑھ گوڑ میں ہے اور انوکھ پڑیا میں بڑھانا ہے اور ہے تو توجہ نہیں کی تھی گئے ماں ایک انوکھا جا ممبر بڑھانا ہے تاکہ جگہ یہ لوگ باہر جاون تجارت تے انہیں یاد رہے تے آن لگے ہمیں یاد رہے اور تے پلانے پاون پرن لگے یاد رہے تے آن لگے اور تے پلان لہاون تے میرا اعلان ہو بھول نہ سکن سلوات پڑھو خاندان تطہیر ایک اور بھی سلوات پڑھو پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ
نہیں میں کم شہر بنا دیتے تو سان لعنت اللہ ہے میں کم رضی اللہ پر اور ہے میں کم رضی اللہ بنا دیتے محمد مصطفیٰ فرمانے یا علی میرے قریب آئے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابیوں اللہ فرمائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل لک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اے میرا محمد اگر تائیں آج کام نہ کیتا تے رسالت کوئی کام نہیں کیتا آج وہ کام کر کا دکھا دے محمد مصطفیٰ نے علی دا بازو نہ پیا بازو نہ کے بلند کیتا بلند کر کے فرمایا میرے صحابیوں میرے تھانے سارو میرے والے دیکھو علی دا بازو نہ کے بلند کیتا فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا ہو جس کا میں ماشاءاللہ اور ساڑھے برادر اہل سنت و جماعت او مولا دا مانی کریں دیں دوست تیجدہ نکاح ہوں دے نکاح بھولوی صاحب پڑھ دے اے میرے بعد میرے مرشد حسن صاحب تشریف لے آئے تے اسی نکاح پڑھ دیا نا تے کڑی دے پیو دے کو کچھ دے اجازت ہے ان کڑی دے پیو جو ہوندے او دا دوست ہوندے یا حاکم ہوندے دسو جسے قبلہ وہ دوست نہیں ہوندا او دا ابا ہوندے او دا حاکم ہوندے او دا وارث ہوندے ہم اللہ حیا کر تو مان کو تو مولا فہذا علی مولا مولا دا مانا تو دوست رکھدا پے مولا دا مانا ہے حاکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہ دا مائے حاکم ہاں انہا دا علی مرتضی حاکم ہے نعرہ حیدری واجبہ اور آئے لوگ بخن یا مبارکہ دیکھیا علی علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تن مبارک ہوئے تو ساڈا حاکم بن گئے ہیں رہنما بن گئے ہیں اوتھے بخن دیا مبارکہ دیکھیاں گیا یا حضرت جبریل علیہ السلام پاسے زمین تھے آئے اس بندے دی آواز نال اس جبریل نے سرکار گنڈ دیتی ہے گنڈ دے کے نا تے یہ بندہ علی علیہ السلام مبارک دین دے واسطے آیا تے محمد مصطفیٰ پوچھیا وہ بندہ خدا میرے قریب اے قریب آیا ہے محمد مصطفیٰ فرمائے دیں جے یہ گنڈ کہہ دیتی ہے اے آجائے سرکار میں نہیں سمجھان سکتا تو گنڈ کہہ دیتی ہے محمد مصطفیٰ فرمائے دیں وہ پھٹکا یاد رکھی اے جبریل آگے جان کوئی گالی بھی کی دیا جو الحم غدیر مقام دے ہوتے تم علی دی ولایتا اقرار کردہ بیعت کل بھول نہ جانی سلوات پڑھ لو خدا نے تطہیر دے ایویں محمد و آل محمد بلند ہے جی میں تو سلوات پڑھ دے ہو سلوات نہیں پڑھا جی میں محمد و آل محمد بلند ہے اور محمد مصطفیٰ نے بہت ایک عمل کا میرے واسطے 2 گھنٹے کا مضمون ہے 2 گھنٹے اور آج محمد مصطفیٰ نے اعلان کروا دیتا من کو تو مولا فادا علی مولا کہ جس دا میں حاکم ہاں جس دا میں رہبرا اس دا علی رہبر ہے میرے بعد وہ دا علی حاکم ہے آگے مدینے دے وچ اور محمد مصطفیٰ دا ایک پیارا صحابی نعمان فاری روایت انہوں کتاباں جو لکھ دے انہوں پتہ لگا جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں قدیر مقام دے ہوتے علی کا بازو نہ کے بلند کیتا فرمایا من کو تو مولا فہذا علی مولا ایک پریشان ہو گیا گھبرا گیا اے مسجد نبی دے محمد مصطفیٰ موجود ہیں اے مسجد نبی دے وچ آیا کیونکہ یہ بڑے سیاسی لوگ ہونے انہوں نے پتہ جو ہے رحمت العالمین ہے تو مسجد ہے مسجد انتظام نہیں آوڑا
تے جتھے محمد ہوئے تے اتھے عذاب نہیں آتا اے محمد مصطفیٰ دے کول آیا آکھن لگا سرکار تو سہان جاتے اے علی نو ساتھ افضل بنا دے لے ہو پاک محمد مصطفیٰ فرمایا تو کی چاہنے سرکار میں سینئر صحابی آئے میں سینئر موش صحابی صاحب بزرگ صحابی صاحب تو میرا حق بن رہا جو تو میں نے حاکم بنایا ہوا تو حق محمد مصطفیٰ فرما دیں وہ بندہ خدا تم جان دے میری زبان اتنے تک لک نہیں کریں گی جب تک رب کریم کا حکم نہیں ہوتا میں رب کریم آکے اے میرا محمد آج ایک کام کر کے دکھا دے اگر تین ایک کام نہیں کیتا تین رسالت کوئی کام نہیں کیتا میں آپ کو ایک کام نہیں کیتا اے آدھے سرکار میں علی نو مولا نہیں مانے گا میں علی نو مولا نہیں مانے گا تو سب میرے واسطے بددعا چا کرو محمد مصطفیٰ فرما دیں میں جاندا ہاں تیرے دل میں خیال ہو سی میں رحمت العالمین کلی رحمت اے مسجد ہے مسجد عذاب آ نہیں سکتا میرے نزدیک عذاب آ نہیں سکتا اے آدھے سرکار تو سب دعا مانگو جو میں فرق ہو جاواں محمد مصطفیٰ فرما دیں حجہ اے مسجد دروازے تو باہر نکلے محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی اے رب کریمہ سارے مان گئے علی نو مولا مان گئے تے علی نو مولا نہیں پیا مانے گا اللہ فرمایا اے میرا محمد گھبرا نہیں انہوں مسجد کے دروازے تو باہر کا آمن دے اے مسجد کے دروازے تو باہر آئے جب تو ابابیل آئے اس نے دل سارے پتھر مارے یہ ملون فدار سکر ہو گئے آباد کس طرح سے یہ سین فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ہمارے محمد بلندر آواز کس طرح سے یہ سین فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی اگر دنیا علی دی ولایت اکٹھی ہوئے مسلمان سین بطول کا حیاء کرنا اگر مسلمان علی علیہ السلام دی ولایت اکٹھے ہوئے ٹھائی رجب المرجب 60 ہجری مظلوم کربلا وطن نہ چھوڑے اگر مسلمان علی علیہ السلام دی ولایت اکٹھے ہو جاونا حسین دے سونے پتر قربان نہ ہو اگر دنیا علی دی ولایت اکٹھے ہو جاونا بطور دیاں تھیاں نوان دے خیمیاں نو نہ جلاونا اگر مسلمان علی دی ولایت اکٹھے ہو بننا 11 محرم 61 ہجری بطول دیاں دھیاں دے نوان دے پسے ہاتھ گردن بنا کے کربلا تو کوفہ تو شام آئیے چہلم کرم بھلاوان دا درے بھینی کہنے بھاگے مسلمان تیرا کلمہ بچ گئے تیرا قرآن بچ گئے تیری آذانہ بچ گئیں تیرا اسلام بچ گئے دین بچ گئے تیری دھی بھیڑ دی پہچان بچ گئے میں حضور السلام اللہ مجاد کا مشتاق کو سوال کیتے کہ سرکار تواڈیاں دادیاں جے زندان نے چرائیاں سرکار فرمائے میرا بچڑا نہ آپ رو نہ مہن روا جس زندان دے وچ میریاں دادیاں قید رہی ہیں نا اس زندان دا چھت کوئی نہ ادرکم اللہ
ادرکہم اللہ جتھے سردی دی پوندی ہے گرمی بھی پوندی ہے جڑے او نہ لفظ آکھیں میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا یا کتاب دے لفظ ہیں نا وہ میں نہیں پڑھ سکتا میری زبان ہے طاقت نہیں میں یہ کچھ پڑھ سکتا جو سید ساجدین ڈٹھے نا پھوپھی نے نماز پڑھ دے ہونا پہلی میں نے سین نماز کھڑو کے پڑھ دی آئی بعد بل بے کے پڑھ دی آئی اس وقت سجادہ دین پھوپھی ماں نماز بے کے پڑھ دے پہ ہو اس وقت میں نے سین فرما دی سجاد بچڑا میں اتنی کمزور ہو گیا میں کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتی ادرکہم اللہ ادرکہم اللہ ترہ امام الملے بس 3 یا 4 منٹ اور زیادہ پڑھ گیا میرے تو بعد بھی سید حسن شاہ صاحب اپنے جادہ ذکر بیان فرمائے سر علی دی ادھیت نوا 7 اور 8 سفر دی درمیانی رات نو کیا دا چھوڑیاں ترہ امام الملے بشیر مہاوی مجلس کربلا تو سکینہ دی قبر سے ہیں سین سکینہ دی قبر تو کربلا دی نبی دے وچین ہن میرا بھلا الطاف پڑھتا پیا آئیاں جیلم کرن پھرا مادا ترائے بھیڑی قید نے بھاگے بہم اوکھیاں لٹھیاں محملتوں اکبر دے شار چھاکے بہم رنیاں قبر عباس ہوتے اور کل قبر عباس کو لاکے رو رو کے آدھی آئی تر دفن آئیاں سکینہ کو محمیلہ چولا جابر نے آگے پیغام دیتے نا جو تو دے شہنشاہ بادشاہ دکھونے کوئی سوار ہو کے نہیں لگ سکتا اس وقت بنی سین فرمانی یہ سجاد بچڑا جابر تو پوچھتے سی کہندہ ہوگا میں جابر تو پوچھے گئے جابر آدھے قاضی عباس تو ہوگا میں بنی سین فرمانی یہ سجاد انہوں آگ غانی دی قبر تے بند کے آکے جو تیری بھین جدہ بھین آوے نا ملکیت وچ انہوں پیادر ٹرون دے حکم نہیں دی دے ان جابر اوپالے قدم چاہیں غانی دی قبر سے آئے قبر سے آکے متھا مارے متھا مار کے آدھے کوئی قافلہ آئے شام وچوں تاریخ دے ورق بدل کے ادرکہم اللہ ادرکہم اللہ کوئی قافلہ آئے شام وچوں تے تاریخ دے ورق بدل کے ہم میں پیدل ٹرن دا حکم دیتے جائے کھڑے رون دے جگر کو جھل کے او ایک بی بی ہے جڑا نام دلا کڑی پوچھ دی ہے ول ول کے او میں غازی نام چھڑے دا ادرکہم اللہ ادرکہم اللہ اور میری سین بس ٹوٹی ہوئی قاضی بھرا دی قبر سے آئی نا قبر سے آکے سلام کیتے رو کیا دی المسائے بھین دا سلام ہوگی قاضی دی قبر حل گئی ہے قاضی دی آواز آئی ہے تیڑا پہ کا نام دا زینب او میں کو ڈسچا بنتے امام ہے کیا ساوریاں دی جاگیر وچوں اور ڈھیرے المسائے بناوے ادرکہم اللہ ادرکہم اللہ اور میری سائن ٹوٹی ہوئی بھرا حسینی قبر سے آئیے قبر محاضر نہ لائے آدھی حسین ویر پھین دا سلام ہوگی حسین ویر میں اللہ کی توحید بچا آئیاں نانے محمد مصطفیٰ دی نبوت بچا آئیاں بابے علی دی ولایت بچا آئیاں حسین ویر میں جڑے خون رنگ لا آئیاں حسین ویر ہن گلی گلی نگر نگر حسین حسین ہوسی حسین ویر اللہ دی توحید بچ گئی نانے دی نبوت بچ گئی بابے علی دی ولایت بچ گئی حسین ویر میں تیری نسل بچا آئیاں اپنی نسل مگائیاں ادرکہم اللہ ادرکہم اللہ ادرکہم اللہ حسین ویر اپنے پوتر تک ہول سوائی نہیں میں دسا میرے پوتر کتھے سنتے ہوئے میری سین آئیے ایک پوتر دی قبر تو جہاں دولے پوتر دی قبر سے رو کے آدھیا ماں وطن سے ولی گاندی نے کوئی پیغام دینا چاہ دے سیدہ دن آئے فاتحہ شام تے کوفہ دی تیجا
صلوات پر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، آج 24 صفر اور مظفر کو اس سالانہ مجلس اعظام انشاءاللہ العزیز بابا سید موسیٰ رضا بخاری بادشاہ آف لاہور، بابا سید حسن رضا بخاری بادشاہ شاید کہ تیری سانس کا یاد دینا نعرے حیدری، اور آتا نہیں نظر جو تیری آنکھ کو، آتا نہیں نظر جو تیری آنکھ کو، بکھرا اسی کا نور ہر کہکشاں میں ہے، جب بیچ چلے صبا تو چلتی ہے ذریعے، وہ ڈھونڈتی ہے میرا مولا کہاں پہ ہے۔ بلندر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں نہایت واجب الاحترام عزت مآب فخر سادات ذاکر البیت جناب سید غلام حسن نقوی صاحب آپ سرگودا وہ ذکر آل محمد بیان کریں۔ صلوات علی محمد و آل صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھتے بعض بلند صلوات۔ دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك نوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد زمانت امام دی اسمت بعض بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان بے بہا پہچان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزید ولی تلانت، پاک مخدوم حسین دے دشمن تلانت، بارزمت آل محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على بالقاسم محمد صلوات۔ الصلاة والسلام